बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग जो है हमने कपड़े स्टिचिंग से शुरू किया है। आज वैसे जुम्मा था तो मैंने ना आज मशीन रखनी नहीं थी, लेकिन ये जो है ना इन्होंने जाना था और मुझे फटाफट स्टिच करने पड़े। मैंने स्टिच तो खैर कल भी किए थे, लेकिन खैर अब जो है ना आज पूरे करके दिए थे क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। आपको पता है मेरी बेटी आई हुई है और मेरा नवासा आया हुआ है। आज जी आपको बताना है मैंने बहुत ज़रूरी बात। एक तो ये है कि बे औलादी के बारे में बताना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी इंशाल्लाह। जिनको अल्लाह पे यकीन होता है अल्लाह उनके लिए ज़रूर आसानियाँ करता है, करम करता है। और जुम्मे की साथ साथ तैयारियाँ भी कर रहे थे। माशाल्लाह जी, शबान का मुबारक जुम्मातुल मुबारक आज पहला जुम्मा है माशाल्लाह। और मैं ना अपने छोटे बेटे के कपड़े इस्त्री कर रही थी और बाहर हमने ना धूप में बिछाई हुई थी चार पे। मेरा छोटू मोटू शनमाशा जो है उसको मैंने नहलाया धुलाया और फिर मैंने धूप में बिठा दिया। तो हमारा इस्त्री स्टैंड जो है वो बाहर बालकनी में पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं है ना बेड के ऊपर चादर बिछा के, जैसे ये जो इस्त्री जली हुई है ना इसकी, ये मेरी बेटी ने ना वो करके जला दी थी। अच्छा चलें, आप ये तो देखते रहेंगे। आज मैंने जो बनाया है वो उसकी भी वीडियो बनाई है, फिर और भी सब चीज़ें आपको मैं साथ साथ बताती रहूँगी। तो मैं अभी आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ। एक लड़की की स्टोरी है जो कि मेरे आँखों के सामने, वो इतना मुस्कुराती थी ना, इतनी अच्छी तरीके से हर एक को मिलती थी, बहुत खूबसूरत। अल्लाह पाक ने उसको नसीब दिए और बस आजमाइश का वक्त था उस पर। थोड़ा सा ये कि उसकी शादी को हो गए थे 10 साल और उसकी औलाद नहीं थी ना। तो पिछले दिनों ना हम लोग दर्स पे गए हुए ना, तो एक औरत उसे कहती है, मतलब कि औरत तंजन कह रही थी ना, औरतें भी अल्लाह ही हाफ़ज़ है, अल्लाह माफ़ करे, किसी को बख्शती नहीं है। तो ना वो ना कह रही फलाना शादी करेगा और ये होगा वो होगा। तो फिर तंज करके ना उसका नाम लेके, उस बच्ची का नाम लेके कह रही कि ये शादी कर लेंगे, ये जिन की औलाद नहीं थी ना, जिन की औलाद नहीं थी ना, उन सबको कह रही कि उसका शौहर भी शादी करेगा, उसका शौहर भी शादी करेगा। तो फिर ना उस बच्ची की तरफ आ गई, उनका नाम लेके कहती है कि अब अगली बारी इनके शौहर की है ना, ये भी अब इनके शौहर भी शादी करेंगे। और उन्होंने ना इतनी खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा के उसे बिना कोई जवाब दिए टाल दिया। तो मैं हैरान होती हूँ। अल्लाह ताला ने मतलब जितना खूबसूरत उसको बनाया, अल्लाह उसके नसीब बहुत अच्छे करे। मेरी दिल से दुआ है। तो उतना खूबसूरत उसकी आदत भी है यार, वो इतने अच्छे तरीके से मिलती। जब भी कोई जाता, मतलब कि ना थोड़ी सी वो हेल्दी है ना, तो सीट पे बैठती है, यंग बच्ची है, मतलब यंग लड़की है। तो वो ना हमेशा मुस्कुराते हुए मिलती थी और मेरी दिल से दुआ निकलती थी। मैं कहती थी कि अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मदनी मुन्ना मदनी मुन्नी जो है ना दोनों इकट्ठे ही दे दे, आपको किसी चीज़ की कमी ना लगे। तो उन दो बहनों की शादी ना इकट्ठी हुई थी। तो एक बहन के घर अल्लाह ने करम कर दिया कि अल्लाह ने उन्हें औलाद से नवाजा और उनकी भी एक ही बेटी है। तो लेकिन अल्लाह ने चले माशाल्लाह दिया तो सही ना। तो इनके घर ना बच्चे नहीं थे और वो माशाल्लाह से उसके साथ इतना करती थी, अपनी बहन की बेटी के साथ। दोनों देवरानी और जेठानी वाला साहब था, लेकिन बहुत बेटी के साथ करती थी, प्यार करती थी, हर एक के बच्चे से करती थी और हर एक से मुस्कुरा के बोलती थी। और मतलब उसके घर की रूटीन पता क्या थी? हमने उसको बच्ची को कहना ना कि आपको किसने बना के दिया, उसने कहना सना खाला ने बना के दिया ना, मतलब कि खाना रोटी सुबह नाश्ता कौन देता है? सना खाला देती हैं। स्कूल कौन जाता है? सना खाला जाती हैं। मतलब कि दोनों बहनें थी ना, तो एक बहन जिसकी औलाद थी ना वो ज़रा लटर मस्ती थी और जिनकी नहीं थी वो सारा कुछ करती रहती थी, मतलब अपने बच्चों की तरह उसके साथ ट्रीट करती थी, उसको डांटती भी नहीं थी। ये जिसकी औलाद थी वो बहुत डांटती थी। तो ना जिस दिन उसे जवाब दिया ना, उस दिन मुझे मतलब मेरी बेटी भी सुन रही थी ना, वो भी मेरे साथ दरस कुरान पे जाती है। तो इतना दुख हुआ कि ऐसे मुंह फाड़ के अल्लाह माफ़ करे कभी मैंने किसी को भी नहीं कहा। तो अल्लाह ताला से अगर किसी की कोई कमी होती है ना, तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला या अल्लाह तू अपने महबूब के सदके करम कर, इनको भी औलाद से नवाज। ये कभी नहीं कहा कि ना अल्लाह ताला जो है वो नहीं देगा या अल्लाह इसका शौहर दूसरी शादी करेगा, ये वो लटरम पटरम। अल्लाह माफ़ करे। औरतें अक्सर कह देती हैं, अक्सर कहती हैं, कह देती नहीं कहती हैं कि हमारी तो आदत है बहन, हम तो मुंह पे बात करते हैं। और जो मुंह पे बात उनके मुंह पे कोई बात कर देना तो फिर उनकी ओए होए होए ऐसी
حالت ہوتی ہے نا بندہ خیر ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتی ہے ہاں ہاں فلانے نے منہ پہ بات کر دی ہے. بھئی آپ لوگ کیوں کسی کا دل دکھانے والی باتیں کرتے ہیں؟ بندہ صبر شکر سے وقت گزارتا ہے. اور کسی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں نا یہ کس کے لیے اللہ نے کیا مطلب کیا ہوا ہے، کس کو کب دینا ہے. اور وہ مطلب ماشاء اللہ سے وہ جو بچی ہے نا، یقین مانے میں اتنی خوش ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے ان پہ کرم کیا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح عافیت ایمان والی اولاد دے. انہوں نے نا درس قرآن کی 12 درس قرآن کی نیت کی ہوئی تھی نا، تو ماشاء اللہ سے انہوں نے بڑی دفعہ پورے کیے. مطلب ایک دفعہ کیا، پھر دوسری دفعہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا. اور اللہ پاک اب ماشاء اللہ ان کے گھر جو ہے نا بیبی آنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اور عافیت ایمان والی اولاد سے نوازے. اور جو جس عورت نے کہا تھا نا اگلی پاری باجی ثنا کے شوہر کی، وہ باجی اس لیے کہتی، حالانکہ وہ بچی مطلب اتنی ایجڈ نہیں ہے، ینگ بچی ہے، تو باجی اس لیے کہتی تھی کہ وہ نا قرآن پاک کا سپارہ پڑھاتی تھی بچوں کو. تو وہ جو لیڈیز تھیں وہ ان کے پاس پارہ پڑھنے آتی تھی، تو وہ نا ماشاء اللہ سے بہت اچھے تلفظ کے ساتھ نا وہ پڑھاتی تھی. تو پھر اس لیے ان کو باجی کہا جاتا تھا. تو وہ نا پھر ان کو بھی پتہ چلا ماشاء اللہ نے جی کرم کر دیا. پھر ان کی سب کی بولتیاں بند ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ ان کو اولاد سے نواز دیا. اللہ نے ان کی گود بھر دی. اور انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت ایمان والی اولاد دے گا. اور آپ لوگوں نے بھی سب نے دعا کرنی ہے. ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ جب ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے نا، اس کے بعد مطلب کہ کچھ بندے تو ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ آزمائش میں ڈالتا ہی نہیں، مطلب اللہ تعالیٰ اسے نوازتا جاتا ہے. تو بندہ کہتا ہے کہ بس جی میرے یہاں میں ہی ولی اللہ تے میریاں ہی چلن گیاں. وہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ نے مجھے ہی دینا ہے، اور میں جڑا ہوں نا بس فنے خام، اللہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو، اور اللہ جب مطلب بچیوں کو، خاص طور پہ بچیوں کو کوئی آزمائش آتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے نا کہ میری بندی میرے سے دعا کرے گی. تو جو اچھی بچیاں ہوتی ہیں وہ بالکل اللہ کی طرف جھک جاتی ہیں اور اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ ہماری یہ والی کمیاں دور کر دے، اور یہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے. اور اللہ پاک ضرور ان کے لیے آسانیاں کرتا ہے. اور اللہ پہ یقین رکھ کے جو دعا کرتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. اور یہ میں دیکھوں کہ آج کل جیسے حالات ہیں، مطلب کہ ٹف حالات تو خیر میرے بھی چل رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو نا کرنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے. ایک پراپر مطلب وقت گزرتا ہے پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ چاہے تو اللہ کے ہاں دیر تو نہیں ہے، مطلب کہ وہ ایک جھٹ میں کن کہے اور بندے کا وہ چیزیں ہو جائے. ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں آج کل کے دور میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ اتنے وظائف بتا رہے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میں اے پڑھاتے اے ہو جائے، اے پڑھاتے میری جڑی پاکٹ ہے وہ کی نہ یورو تے کی نہ ہے وہ دے نال کس کے ساتھ یورو دے نال، یورو بھی بڑا مہنگا ہے نا، اور ڈالر دے نال پر جائے تے انج نہیں ہو سکتا. ڈالر کی میں نا بھول ہی گئی تھی، مومو بن گئی تھی. آپ کو پتہ ہے میرے ولاگ جو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے میں مومو کی طرح بھول جاتی ہوں. تو بندہ کہتا ہے کہ یہ والا سبق پڑھوں، بس یہ اتنی تسبیحاں کروں اور جو میری پاکٹ ہے نا وہ ڈالر اور یورو اور کیا کہتے ہیں پیسوں سے بھر جائے میری. تو وہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم ضرور کرتا ہے، آسانیاں ضرور کرتا ہے، لیکن ہم جیسے زندگی اپنی پراپر طریقے سے گزارتے ہیں نا کہ مطلب ہر چیز سیکھنی پڑتی ہے، کرنی پڑتی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں نیٹ پہ پہنچ جاؤ، نیٹ پہ سب کچھ اویلیبل ہے، اسی پہ ہی آپ سیکھو. نہ بھئی ایسی بات نہیں ہے. دین سیکھنے کے لیے آپ کو ایک باعمل با کردار جو ہے نا ٹیچر کے پاس جانا پڑتا ہے اور سیکھنا پڑتا ہے. اور گھر میں بیٹھے ہوئے دین کی سمجھ نہ کبھی کسی کو آئی ہے نہ آتی ہے. وہ تو بس اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے پیغمبر، ان کو ہی آ سکتی ہے. ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کو نا اللہ نے جو مطلب کہ طریقہ بتایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے ہمارے اللہ کے نبی نے، اور اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی ایسا ایسا کرنا ہے، تو ایسا ایسے جو ہے آپ لوگوں کو دین کی سمجھ آئے گی. ایسے نیٹ تے بہ کے پٹھیاں سیدھیاں چیزاں نہ ویکھیا کرو، اور دین کے لیے سیکھنے کے لیے ضرور جایا کریں. دین سیکھنے کی بھی جو ہے نا بڑی بہاریں ہیں. تو انہوں نے کیا وظیفہ کیا، ایک تو وہ درود پاک پڑھتی تھی، یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں، اور ایک وہ درس قرآن کی انہوں نے نیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نوازے تو میں 12 درس جو ہیں وہ پورے کروں گی.
انہوں نے ایک دفعہ کیا تو مطلب کہ نہیں ایسے ہوا، ظاہری بات ہے ٹائم لگتا ہے اس کو. تو پھر جو ہے ماشاءاللہ سے یہ ان کا دوسری دفعہ کا کیا ہوا درس قرآن جو ہے 12 دفعہ پورے ہو گئے ہیں. ابھی پورے نہیں ہوئے، 2-3 رہتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے وہ آ رہی ہیں اور اللہ نے کرم کیا ان پہ. اور وہ جو ہیں ماشاءاللہ سے اب اولاد اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا انشاءاللہ. اور میں بہت جلد آپ کو بتاؤں گی، اللہ پاک نے کرم کر دیا. تو جس نے بھی جو بھی بے اولاد ہے اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نا درس قرآن کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے مختص کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کے لیے نیک اور صالح اولاد ضرور اس کو دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے. اور یہ جی میرے میاں جی آئے تھے اور وہ کچھ کیا پروجیکٹر چیک کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اس کی بھی میں ویڈیو دیکھ لوں، ہاں بنا لوں. تو میں نے ابھی اپنے چھوٹا سا منا دکھایا تھا آپ کو جو میرا نواسا ہے. الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے پیارے نواسے سے نوازا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے اور بے گھروں کو اللہ تعالیٰ گھر دے. میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر دے. اللہ حافظ.